لے لیں پھر چلے لے لینا یہاں سے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ قلعدم قرار دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے ان کو یہ سماعت نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو لے. آج پھر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر اسی طرح کی ایک اور جو ہے وہ پٹیشن اور سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. میرے خیال سے جی دیکھیے وہ پی ٹی آئی رہا ہے. دیکھیے ہم نے پہلے بھی کہا ہے، کل تو سارے بیانات بھی آ گئے تھے پارٹی کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے، ہمارے قیادت کی طرف سے، ہم کارکنوں کی طرف سے خاص طور سے رد عمل میں، کہ دیکھیے کیا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی اس وقت. تاخیری حربے جو ہیں وہ اب اس کا وقت نہیں رہا ہے. پلیز اب ملک کو اور ملک کے امن کو مزید قربان نہ کریں اپنے سیاسی جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں اور مقاصد ہیں، جو کبھی کبھی دیکھیے میں کہنا نہیں چاہتی لیکن پھر مذموم لگنے لگتے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ کہ کہاں کہاں یہ جائیں گے. دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک فائنل بات کر دی ہے، اب جہاں بھی وہ بات جائے گی وہ کوئی بدلے گا تو نہیں نا وہاں سے فیصلہ. تو یہ تاخیری حربے ہم نے ماضی میں بھی دیکھیں. افسوس ہے کہ تنظیمیں کر رہی ہیں لیکن جس نے جمہوری سیاست کرنی ہے وہ یہ نہیں کریں گے. وہ ان کو عوام بھی جج کر رہی ہے. جی عوام بھی اس وقت جج ہے اور جوری ہے کہ کون کیا چاہ رہا ہے اور کون کدھر جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فلاں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ہم آخر مشکل حالات میں لڑتے رہے ہیں. تو اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے، جب چیف جسٹس نے انٹر کورٹ میں کر دیا ہے اور انہوں نے کل عدم کیا، یہ ان یوزول سٹیپ ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے. نہیں تو بات تو ہو گئی نا. اور کتنا حافظ آپ کر لیں. میں آپ کا ایک ایڈ صرف کر دوں. شہری صاحبہ نے بالکل آپ کو ایکسپلین کیا ہے. صرف ایک بات جو بڑی میں سمجھتی ہوں کہ تسلی بخش ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے جو کنسرنز ہیں الیکشن کے حوالے سے، اس پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے کہ باقاعدہ کام کیا جائے اور سنا جائے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ آئینی ادارہ ہے وہ لوگوں کی جینوائن کنسرنز کو سن کے انہیں ایڈریس کرے تو کسی کو عدالت سے رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ پنجاب میں من پسند پوسٹنگ ٹرانسفر کا سلسلہ چل رہا تھا ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، لہٰذا دوسری سیاسی جماعت اس کے خلاف چلی گئی لاہور ہائی کورٹ. اب یہ فیصلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حل کرنے ہیں وہ اگر کوئی اور فورم حل کرتا ہے تو ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جمہوری کارکن ہیں. ہم اداروں کو آئینی طور پر جو ان کا رول ہے وہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی نہیں جاتی عدالتوں میں، وہ پھر بھی اس ادارے کو کہتی ہے کہ اپنا کام کرو اور الیکشن ملک میں صاف شفاف منصفانہ کراؤ، جو آپ کی ذمہ داری اور مین ڈیوٹی ہے. اس کی سمپل بات ہے. حافظ آپ کر لیں، پھر منظر بھائی ایک حافظ کر لیں. سیم کوسچنز عمل سے باہر رہے، مختلف ادوار میں انہوں نے کوششیں بھی، تحریکیں بھی چلائیں. کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے اس مطالبے میں یا اس عمل میں سیاسی جدوجہد میں کامیاب ہوئی ہے؟ اس بار اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا انتخابات میں؟ دیکھیے اس وقت پیپلز پارٹی نے واضح طور پر بار بار اپنا موقف دیا اور ہم نے شروع ہی اس بات سے کیا کہ چیئرمین بلاول کا موقف اب ایک حقیقت بننے والا ہے. وہ یہ ہے کہ اور بہت سمپل اور معصوم سا آئینی جمہوری مطالبہ ہے. کوئی ایسی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم الیکشن مانگیں، یہ حق ہوتا ہے، یہ ایک آئینی حق ہے. تو جو بھی سامنے کھڑا ہوگا وہ تو ایکسپوز ہی ہوگا نا. پیپلز پارٹی کا کسی سے اس وقت بار بار چیئرمین بلاول اپنی تقاریر میں، اپنے ہر اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا تو جو اس وقت کانفلکٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا جتنا بھی سرمایہ لگا ہوا ہے وہ عوام میں ہے، اور ہم جو بھی اس وقت کس کے خلاف ہیں، کسی پارٹی کے خلاف بھی نہیں ہیں. ہم اس وقت مخالف ہیں تو انفلیشن، افراط زر، غربت، بے یقینی اور جو لوگوں کی اس وقت معاشی بدحالی ہے. تو یہ بہت کلیئر اور اسٹیٹسمن لائک میسیج ہے. دیکھیے یہ، اور کیونکہ آج کل جو ملک میں حالات ہیں وہ اتنے پولرائز ہوئے ہیں، اتنی ایک تفریق کی سیاست بن گئی ہے اور لوگ